محض چند لمحوں میں تاش کے پتوں کی طرح ڈھیر ہوئی یہ عمارت تھانہ بھجنپورہ علاقے کے موجپور کے وجے پارک میں گلی نمبر 24 کی ہے، جہاں آج دوپہر تقریباً 3:05 پر یہ لگ بھگ 25 گز کا مکان، جس کا مالک عارف ملک بتایا گیا ہے، اچانک سے بھربھرا کر کے گر گیا اور سامنے کا جو مکان تھا اس کو بھی اس نے اپنی زد میں لے لیا۔ جو اس کے پڑوس میں بنا ہوا مکان تھا وہ بھی اس کی چپیٹ میں آیا۔ غنیمت یہ رہی کہ یہ 5 منزلہ عمارت 2-3 دن پہلے ہی خالی کرا لی گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی جگہ چھوڑنی شروع کر دی تھی۔ لیکن یہ بتایا گیا کہ یہ بہت خستہ حال تھا، پہلے 4 منزل بنا ہوا تھا، لیکن بعد میں اس پر 1 فلور اور ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سہن نہیں کر سکا، اور آج اس وقت کی جب سموچا بھارت ہولی منا رہا تھا تب یہ تاش کے پتوں کی طرح سے بھربھرا کر کے مکان گر رہا تھا، زمیندوز ہو رہا تھا، اور چند لمحوں میں ہی یہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ لوگ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتے اچانک سے افراتفری مچ گئی، اور جیسے ہی پولیس کنٹرول روم کو اطلاع ملی فوراً اس کے بعد فائر ڈپارٹمنٹ، کوئک ری ایکشن ٹیم اور اس کے علاوہ جو تھانہ بھجنپورے کا اسٹاف ہے، تھانہ جعفر آباد اور BSES کا اسٹاف، تمام لوگ یہاں پر پہنچے۔ علاقے کو، اس گلی کو کارڈن آف کیا گیا اور لوگوں کو اس جگہ تک جانے کے لیے روکا گیا۔ آس پاس کی عمارتیں بھی، آس پاس کے گھر بھی خالی کرا لیے گئے تھے۔ اس 5 منزلہ مکان کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس پر دکان کرائے پر دے رکھی تھی عارف ملک نے۔ اس کے علاوہ اوپر خود رہتا تھا اور جو کچھ فلورز ہیں ان میں بھی کرایہ دار بتائے جا رہے ہیں۔ آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر یہ خدا نخواستہ ایک ایسے وقت میں گرا ہوتا کہ جس وقت اس میں بھرے پورے لوگ ہوتے، تمام پریوار موجود ہوتے، تو کتنا بڑا جانی نقصان، کتنی بڑی क्षति ہو سکتی تھی۔ عارف ملک، اس کے بھائی ہارون ملک اور مہربان ملک بھی ہیں، لیکن لاپرواہی کہاں رہ گئی؟ پہلے ہی سے کیوں پریکاشنری سٹیپس نہیں لیے گئے؟ یہ تمام چیز جانچ کا وشے ہے۔ جو کچھ ابھی تک پتہ چل سکا، DCP نارتھ ایسٹ ڈسٹرکٹ کی طرف سے معاملہ فی الحال درج کیا گیا ہے لاپرواہی کا، اور اس کے علاوہ جانچ کی جا رہی ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ آج چھٹی کا دن تھا، اور ایسے وقت میں کہ جب عمارت کو پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا، جانی نقصان ضرور بچ گیا لیکن مالی نقصان سامنے آیا۔ آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ نارتھ ایسٹ ڈسٹرکٹ ہی نہیں بلکہ جمنا پارک کا پورا علاقہ سیسمک زون 4 میں آتا ہے، سیسمک زون 4 میں آتا ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ 7 سے 8 کی تیورتا والا بھی بھوکمپ کا جھٹکا یہاں آتا ہے تو یہاں کی عمارتیں سہن نہیں کر پائیں گی۔ حال ہی میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5-2 سال میں جس طرح سے رہ کر بھوکمپ کے جھٹکے دلی، NCR سمیت پورے دیش میں اور دنیا بھر میں آ رہے ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں اس چیز کی چنتا ضرور بڑھ گئی ہے کہ جو مکان خستہ حال ہیں، پرانی عمارتیں ہیں، پرانے گھر ہیں، بلڈنگیں ہیں، ان کو دھراشائی ہونے کا خطرہ ضرور منڈرا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بھوکمپ کے جھٹکے آتے ہیں تو یہ مکان برداشت نہیں کر پائیں گے، اور ایسا بار بار کہا جاتا ہے، خاص طور سے ان مکان مالکوں کے لیے، ان بلڈروں کے لیے جو لوگ آئے دن بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ دھڑلے سے MCD پولیس وغیرہ کی مٹھی گرم کرنے کے بعد میں، پرشاسن کو اپنے فیور کرنے کے بعد میں ایک کے بعد ایک عمارتیں بن رہی ہیں، لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کبھی کسی جگہ تو کبھی کسی جگہ اسی طرح سے بھربھرا کر کے مکان اچانک گر جاتے ہیں۔ بلڈروں کا کچھ نہیں ہوتا، جو لوگ مکان خرید لیتے ہیں، جو لوگ مکان لے لیتے ہیں، ان میں آبادی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں وہی اس کے نقصان کے دائرے میں آتے ہیں۔ بہرحال اس پورے کیس کے اندر بھی آج یہی دیکھنے میں آیا، آس پاس کے لوگوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت روز سے، کئی دن سے لگاتار کہا جا رہا تھا کہ یہ عمارت کمزور ہو رہی ہے، اور جب سے اس پر 5واں فلور ڈلا تب سے تو اور زیادہ دقتیں پیش آ رہی تھیں۔ لوگ برابر کہتے تھے کہ اس میں کریکس آ رہی ہیں، دراڑیں آ رہی ہیں، لیکن مالک مکان اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا جو کچھ آج دیکھا گیا۔ کئی لوگوں نے اپنے موبائل کیمروں سے لائیو جو ریکارڈ کیا ہے، شوٹ کیا ہے اس وقت کی جب یہ گلی نمبر 24 وجے پارک کی بلڈنگ گر رہی تھی۔ میں آپ کو وہ تصویریں بھی دکھاؤں گا، حالانکہ سوشل میڈیا پر آج دوپہر بعد سے لے کر اب تک لگاتار یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ جن لوگوں نے اب تک نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں، اور ساتھ ہی اپیل بھی کرنا چاہوں گا ایسے بلڈروں سے، ایسے مکان بنانے والوں سے یا ٹھیکیداروں سے کہ خدا را
لوگوں کی زندگیوں کی، ان کی جانوں کی پرواہ کریں اور مکان بناتے وقت دھیان رکھیں کہ یہاں پر اگر وہ بیچ کر نکل جائیں گے اور رہنے والے ہوں گے تو وہ بھی انسان ہوں گے، معصوم بچے، مہلائیں